بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو نیک مسلمان بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ جو ہے تقریباً ہر بندے میں پائی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ناظرین ہم لوگ جب دشمنی پر اتر آتے ہیں تو دشمنی میں ہم ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جس میں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی کیا کیا حدیں ہیں۔ یعنی کسی طاقتور کے ساتھ جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے یا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جسے ہم زیر نہیں کر سکتے، تو ہم مختلف طریقوں سے، یعنی وہ طریقے جن کے بارے میں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو یہ کام کرے گا یا کروائے گا اس کے لیے دوزخ ہے، جہنم ہے۔ وہ چیز ہے ناظرین جادو کرنا اور جادو کروانا، یعنی جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا۔ بڑے سخت عمل ہے یہ ناظرین۔ کاش کہ اگر ہم لوگ یہ سمجھ پاتے کہ یہ عمل کرنے سے جو ہمیں سزا ملے گی یا جو ہمیں اللہ رب العزت کی ناراضگی حاصل ہوگی، کاش کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی جان سکتے ہوتے تو ہم یہ دنیاوی طور پر جو وقتی فائدہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف کبھی بھی قدم نہ بڑھائیں، کبھی بھی نہیں۔ لیکن کیا کسی نے آج تک اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں؟ تو اس لیے ناظرین لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں روزانہ کہ جادو اور جنات، مطلب یہ ہے کہ جو بھیجے گئے ہوتے ہیں ان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگ جائیں اس چیز کی۔ ان چیزوں کا علاج ناظرین روحانیت میں ہے، اور روحانیت کے طریقے سے ہی ہم ان طریقوں سے نپٹ سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں تک کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی سفر کرتے ہیں اپنے آپ کو شفا دینے کے لیے ان تمام چیزوں سے۔ اس کے لیے ناظرین میں نے سوچا کہ جہاں ہم اس چینل کے ذریعے لوگوں تک اللہ رب العزت کی محبت پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو ہی اپنی منزل سمجھیے، وہاں ہمارے بہت سے ناظرین جو ایسے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ پہ میسیجز کے ذریعے بار بار ہم سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک طریقہ بتا دیجئے جس سے ہم جادو سے نجات پا سکیں۔ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن جادو کا توڑ کرنا یا جادو سے چھٹکارا حاصل کرنا تو کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی جب جادو ہو گیا تھا، ایک یہودی نے کیا تھا، ایک بچے کے ذریعے بال حاصل کیے گئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی کرتا تھا۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ اور تو نہیں لیکن یہ مشکلات آئی تھیں کہ آپ بھولنا شروع ہو گئے تھے، اس کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جیسے کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے۔ وہ سب اللہ کی حکمتیں تھیں ہم لوگوں کے لیے، یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کہ جادو برحق ہے اور ہوتا ہے۔ اب اس کا توڑ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کی اور یہ بتایا کہ کون سے کنویں میں کیا عمل کر کے بالوں پہ وہ جادو کر کے رکھا گیا ہے، تو اس کے ذریعے آپ کا جادو اترا۔ ناظرین آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔
کہ پتہ چلے کہ جادو کا اتارنے کا عمل کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنی تمام ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جن کو یہ محسوس ہو کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جادو ہو رہا ہے، تو ان کو ایک عمل کے ذریعے بتا دیا جائے کہ آپ کو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ انشاءاللہ یہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ عمل کیجئے اور اللہ رب العزت سے بھروسہ رکھیے کہ اس عمل سے آپ کا جادو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اتر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، نوٹ کرنا شروع کیجئے یہ عمل کیا ہے اور کیسے ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جادو ہونے کی کچھ نشانیاں جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ جب آپ صبح اور رات کو سو کے اٹھتے ہیں آپ کے کندھے بہت بھاری بھاری ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی چیز نے آپ کو جگڑا ہوا ہے۔ پھر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بعض دفعہ کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں، خون کے چھینٹے بھی پڑے ہوتے ہیں دیواروں پہ، آپ کے کپڑوں پہ۔ اور ایک اور بڑی سالڈ نشانی جو ایسی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم پہ کٹ لگے ہوتے ہیں باقاعدہ، ایسے لگتا ہے کہ کسی چھری سے اسکریچ ماری گئی ہے سکن کے اوپر اور وہاں پر خون تک کے نشان آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ کون سکریچ مار جاتا ہے، یہ کہاں سے آ جاتی ہے، یہ اس بات کو آپ چھوڑیے، ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس پہ جنات کے اثر ہوں، جادو کے اثر ہوں، اس کو ایسے ہی آنکھوں کے سامنے چھپکلیاں، سانپ وغیرہ چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ نہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن آنکھوں کے سامنے وہ نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، اب غور سے عمل سن لیجئے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت آپ تک یہ ہم پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ یہ کریں گھر بیٹھے ہوئے اور اس سے نجات حاصل کریں، اور یقین کریں کہ یہ عمل دینے کا مقصد میرے اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے کہ صرف یہ ہے کہ آپ تک یہ عمل پہنچ جائے تاکہ آپ گھر بیٹھے کسی کو جو ہے وہ پیسے دیے بغیر یا کسی کو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو لمبے لمبے سفر کیے بغیر، یا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان آج کا سفر بھی کرے، مہنگائی کا بھی دور ہے، پھر پریشانی، یہ صرف پہنچانے کا مقصد میرے رب کریم کی ذات جانتی ہے کہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ یہ عمل کریں اور جادو سے نجات حاصل کریں انشاءاللہ۔ نوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ کرنا آپ کو کیا ہے ناظرین کہ بیری کا جو درخت ہوتا ہے، بیری کا درخت، وہاں سے آپ نے 7 پتے لینے ہیں بیری کے درخت کے 7 پتے لے کے، بڑے بڑے سے مطلب پتے جو صحیح جو بنے ہوئے ہوں، گول گول ایسے پتے ہوتے ہیں بیری کے، وہ 7 پتے لے کے ان کو 7 پلیٹوں میں رکھنا ہے، ان کو 7 پلیٹوں میں رکھنا ہے، 7 پلیٹیں لے کے ان میں 7 پتے رکھ دینی ہیں، ہر پتے میں مطلب پلیٹ میں ایک ایک پتا آئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی ہے، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے ان تمام پتوں پہ جو 7 ہیں پھونک مارنی ہے، 7 جو پلیٹیں ہیں ان میں پھونک مارنی ہے۔ پھونک اتنی نہیں مارنی، وہ پتے اڑیں گے، آپ پھونک مارتے وقت آپ انگلی رکھ لیجئے پتے کے اوپر تاکہ اڑے نہ، ایک پتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، 7 پتوں پہ پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 7 پتوں کو جب آپ کی پھونکیں ہو جائیں، پھونکیں 3 مار لیجئے، 5 دفعہ مار لیجئے یا 7 بار ہی پھونکیں مار لیجئے۔ ٹھیک ہے، کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 پتوں کو لے کے ویری کیئرفلی ہاتھوں میں مسلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو مسل لینا ہے تاکہ وہ پاؤڈر سا بن جائے یا بورا ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے، اس طریقے سے کوئی اس کا حصہ ضائع نہ ہو ان پتوں کا۔ یاد رکھیے ایسا کریں کہ مسلتے وقت نیچے کوئی بڑا سا کاغذ رکھ لیجئے سفید کلر کا، یا سفید کلر کا کوئی کپڑا رکھ لیجئے تاکہ وہ ضائع نہ ہو اس کا کوئی حصہ بھی۔
اب وہ جو مسلے ہوئے پتے ہیں وہ آپ کے پاس آ چکے۔ اب آپ نے ایک بالٹی میں پانی لینا ہے، ایک بالٹی میں پانی لے کے یہ سارے کے سارے پتے اس میں ڈال دینے ہیں جو مسلے ہوئے پتے ہیں۔ اس بالٹی میں ڈالنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹب لینا ہے بڑا، میک شور پلاسٹک کا ٹب ہو جائے، جیسا بھی ٹب ہو جائے۔ اب آپ نے جس بندے کو شک ہے کہ اس کے اوپر جادو اور جنات ہیں، جادو کیا گیا ہے، کالا جادو، اب اس جو پانی ہے اس سے نہانا ہے۔ اب آپ نے یہ غور سے عمل کرنا ہے، اس کے بعد سے نہانا ہے۔ وہ پانی نالیوں میں نہیں بہنا چاہیے، پلیز میک شور وہ پانی نالیوں میں نہ بہے، یعنی کسی گندی میں نالی میں نہ جائے، کیونکہ ان پتوں کے اوپر جو ہے وہ 7 دفعہ سورہ الفلق اور 7 دفعہ سورہ جو ہے وہ الناس پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہی پانی جو ہے آپ نے کسی طریقے سے چھت پہ کہیں ڈال دیجئے جہاں گندگی نہ ہو، تاکہ وہ پانی خشک ہو کے ہوا میں اڑ جائے۔ ٹھیک ہے جی، خشک ہو کے ہوا میں اڑ جائے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد 1 کلو موٹا گوشت، جس کو بڑا گوشت کہتے ہیں بھینس کا، بغیر ہڈی والا گوشت لے کے 1 کلو، جس میں ہڈی نام کی نامنشا نہ ہو، آپ نے 7 دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے اپنے اوپر پھیرنا ہے۔ 7 دفعہ اپنے اوپر پھیرنا ہے، اور اس پھیرنے کے بعد اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے پرندوں کو کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، چھت پر کسی ایسی جگہ ڈال دیجئے جہاں پر اس کو پرندے کھا لیں، جانور کھا لیں، جو مرضی کھا لیں، لیکن کسی انسان کو نہیں کھلانا ہے، پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ہلکے ہو گئے ہیں۔ 3 دن آپ نے یہ بس انشاءاللہ 3 دن آپ نے انتظار کرنا ہے، اور 3 دن کے بعد آپ کے اوپر سے کالا جادو ہے جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں تو اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جادو کر نہیں رہے ہیں، آپ جادو اتار رہے ہیں، ورنہ کیونکہ جادو اپنے سے جب آپ کر رہے ہیں تو جادو اتار ہی رہے ہوتے ہیں، تاکہ کوئی اس میں گناہ کا کسی قسم کا عمل نہ آ جائے۔ آپ صرف اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العزت کسی وسیلے سے تو نے یہ عمل ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کے عمل پہنچانے والے کو، دینے والے کو ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیجیے گا، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش فرمائے، اللہ رب العزت رحم کرے۔ اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اب آپ نے ذہن میں رکھ لیجئے، اسٹرانگ ہو جائیے کہ اب آپ پہ اوپر جادو اب نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے میک شور کرنا ہے، اپنے دل میں یہ بات ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اندر سے آپ اسٹرانگ ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت پہ یقین رکھیے، روزانہ جب صبح اٹھیں تو معمول بنا لیجئے کہ 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سونا ہے، اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی، روزانہ صبح اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ 3 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ صبح کے جو ہے وہ اذکار، ان میں یہ معمول شامل کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن الکریم اور قرآنی آیات کو اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ اللہ رب العزت کی برکتیں ہم پہ نازل ہو سکیں۔ اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے صبح اٹھ کے، تو آپ کے اوپر دوبارہ کبھی جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رات کو سوتے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جو ہے سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد والی سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس، یہ آپ کوشش کیجئے کہ 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر آپ جو ہے وہ مسح کر لیں، سر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد۔ یہ رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شیطانی عملات سے جو ہے، یہ جو عمل کرنے والے تھے، ان سے محفوظ رکھے، شیطان سے محفوظ رکھے، جنات سے، جادو سے، اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت برکتیں لے کے آئے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھیے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔